اگر کوئی بچہ پیدل چل رہا ہو اور آپ کے گھر سے پیدل نکل کے واک کرنا شروع کرے اور کسی ڈائریکشن میں واک کرے اور 6 آورز تک واک کرتا رہے، اور آپ سے کہا جائے کہ 6 گھنٹے اس نے واک کی ہے اور اس ڈائریکشن میں گیا تھا، تو کتنے کلومیٹرز چلا ہوگا؟ تو آپ ایک ایسٹیمیٹ کریں گے، آپ کہیں گے یہ 6 آورز سے واک کر رہا تھا، تو شاید یہ کنٹینیوسلی واک کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ یہ 5 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر دور چلا گیا ہو۔ پیرنٹ اور چائلڈ کے ریلیشن شپ میں بچہ اپنے والدین سے کتنا دور نکل گیا ہے، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ اتنا کم ٹائم ہوا ہے، یہ صرف 12 سال کا ہے اور اتنا دور چلا گیا ہے، یہ صرف ابھی 15 سال کا ہے اور اتنا دور چلا گیا ہے۔ کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں، پریشان بھی ہوتا ہوں کہ ہم بہت دور چلے جاتے ہیں، بہت دور ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جس میں 14 سال اور 12 سال اور 16 سال کے بچے نے اپنے والدین کی پٹائی لگا دی، یا اس نے کوئی اور ایسی چیز کر دی تو وہ، اور ان کی برسوں بات نہیں ہو رہی۔ تو اس قسم کے مسائل، اور وہ بہت دور چلے گئے ہیں اور وہ ڈسکنیکٹ ہے، کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اس میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اس کی ایک ضرورت ہے محبت۔ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ وہ بچہ بھی جو آپ سے الرجک ہے، اور میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں پیرنٹس بھی اپنے بچے سے الرجک ہوتے ہیں، وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ میں ایسی ماؤں اور ایسے والد سے مل چکا ہوں کاؤنسلنگ میں، اپنے سگے بیٹے یا سگی بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے سے نفرت ہو چکی ہے اور میرا دل نہیں چاہتا۔ اس قسم کی باتیں میں بچوں سے تو سنی ہی ہے، میں نے پیرنٹس سے بھی سنی ہے ایسی باتیں، تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو لیکن میں اس کے باوجود یہ بات بتاؤں، جو بات اب میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جب میرے پاس کوئی ماں آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے بچے اچھے نہیں لگتے، یا میرے پاس کوئی بچہ آیا اور اس نے کہا مجھے اپنے والد صاحب سے نفرت ہے یا میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، تو ایسی سچویشن میں بھی جہاں بچے اپنے والدین سے الرجک ہو چکے ہیں، اتنی ورسٹ سچویشن ہے، اس میں بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بچے کو بھی محبت کی بھوک بھی ہے، محبت اس کی ضرورت بھی ہے، محبت کا یہ بھوکا بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہوا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہو، لیکن جس آدمی کو ناپسند کرتے ہیں یا جس آدمی سے چڑھتے ہیں، وہ اگر بریانی لے کے بھی حاضر ہو جائے تو آپ کہیں گے بھائی لے جاؤ واپس، مجھے نہیں چاہیے۔ تو آپ جیسے، یا وہ ایک مہمان ہوتا ہے نا، کسی کے گھر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھوک لگی ہے، اور مہمان سے پوچھیں آپ کو بھوک لگی ہے، ہم کھانا دیں، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں لگی، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہم منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو محبت ماں اور باپ سے مل سکتی ہے، ماں باپ کو بھی بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ محبت کی بھوک جو ہے نا، وہ صرف اس میں یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ریکنیکٹ کرنے کی جو اسٹرگل کرنی ہے، وہ ایک دفعہ ہو جائے گی، اور اگر ایک دفعہ ان کی محبت کا اظہار اور محبت کا ایک فلو شروع ہو جائے گا تو پھر وہ بڑا فلفلنگ ہوگا اور بہت اچھا ہوگا۔ لیکن وہ اس کے لیے ذرا سا اپنی انا اور اپنی کبر اور اپنی ایروگنس کو قربان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پرابلم ایک اور ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم محبت کی بھوک کو ریئلائز نہیں کرتے، بلکہ ہم نصیحت پاس آن کرنے کی ضرورت کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، محبت کو پورا کرنے اور محبت کی بھوک، یعنی نصیحت میرے لیے اہم ہے یا بھوک میرے لیے اہم ہے؟ یعنی محبت، اس کو محبت کی بھوک لگی ہے، آپ اسے محبت دیجئے، تو آپ اسے محبت نہیں دے رہے، آپ اسے نصیحت دیے جا رہے ہیں۔ یا آپ وہ جو پرسنل لیول پہ ریکنیکٹ ہونا ہے، اس کے لیے انا اور کبر جو ہے وہ آڑے آیا ہوا ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو بعض لوگ تنہائی میں رو لیتے ہیں لیکن سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ میں تمہاری یاد میں رویا بھی ہوں۔ تو یہ جو بات ہے نا، اس کے لیے تھوڑا سا اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ہر تعلق کو خوبصورت بنائیں اور اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دیں۔ خاص طور پہ اپنی فیملی کے ہر انسان سے ہم اپنے تعلق کو خوبصورت بنائیں۔ تعلق کو خوبصورت بنائے بغیر ہم اپنی نفسیاتی صحت کی حفاظت
بہت مشکل کام رہے گا ہمارے لیے. یعنی ہم بھی نہیں بچ پاتے اگر تعلق نہیں بچ پاتا تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی تمہاری خاطر میں نے کیا کیا. تو میں کہتا ہوں وہی اپنی ہی خاطر کیا، جو اس کی خاطر کیا تو وہ اپنی ہی خاطر کیا. تم نے اس کے لیے جو ایثار اور قربانی دی ہے اس کی وجہ سے تم نفسیاتی صحت کے اوپر کھڑے ہو. وہ چلا جاتا تمہاری لائف سے تو تم بھی نہیں بچ پاتے، تم بھی ٹوٹ جاتے. تو بس یہ محبت بہت اہم چیز ہے. اللہ یہ محبت کا تجربہ آسان کر دے اور میوچولی ایک فلفلنگ کر دے انشاءاللہ. میرا سوال یہ تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک 13 سال کے ہیں اور ایک 10 سال کے ہیں. رسپیکٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کی. بڑا بیٹا جو ہے وہ چھوٹے کو بہت زیادہ ہر معاملے میں ٹیز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے میں بہت پریشان ہوں. اور وہ اپنی بڑی بہن جو 15 سال کی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ رہتا ہے کہ وہ اگر بات بھی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو بہت روڈ رہتے ہیں. ہم پیرنٹس کے ساتھ بھی نہیں اس طرح گھل ملتے، مگر ماشاءاللہ اپنے کزنس میں اور دوستوں میں ان کا بہت اچھا رہتا ہے معاملہ. بولتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں. گھر میں ان کا یہ ایٹیٹیوڈ رہتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ بچوں کے بارے میں کوئی بات بچوں کے سامنے نہیں کیجیے. بچوں کی پریزنس میں بچوں سے بات کیجیے، بچوں کے بارے میں بات نہ کیجیے. اور یہ ایک مناسب بات نہیں ہے، بلکہ اخلاقی بات نہیں ہے. مطلب اگر آپ کی پریزنس میں آپ کی ساس یا آپ کا کوئی اور، آپ کے شوہر آپ کی پریزنس میں آپ کے بارے میں تو بات کر رہے ہوں لیکن آپ سے بات نہ کر رہے ہوں، وہ کسی اور سے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ایسے کرتی ہیں، ویسے کرتی ہیں، ایسی ہیں، ویسی ہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو بچوں کی پریزنس میں بچوں کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک سطح پر بچوں کی آپس میں نوک جھوک اور تھوڑا سا کانفلکٹ یہ بہت نیچرل ہوتا ہے، اس میں پریشان نہ ہوں. پرابلم اس وقت شروع ہوتا ہے جب والدین دونوں میں سے کسی ایک کی سائیڈ لیتے ہیں اور بچوں کا یہ پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمارے اختلافات میں اماں فلانے کی سائیڈ پر ہیں اور ابا فلانے کی سائیڈ پر ہیں، یا پھر اماں اور ابا ان کو ان کے درمیان کمپیریزنز کرتے ہیں، یا پھر بچوں کے ساتھ والدین بھی بچوں کے ساتھ بڑا ایک سخت رویہ رکھتے ہیں. اور ان کے لیے ہم اپنے کورس میں جو ہمارا 6 مہینے کا کورس ہے اس میں بہت تفصیل سے یہ بات بتاتے ہیں کہ 4 ڈیولپمنٹل نیڈز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر بچے کی ڈیولپمنٹل نیڈز پہ کام نہیں ہو رہا، اس کو اپنی فزیکل جو اس کی جو انرجی ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے مواقع نہیں مل رہے، یا اس کو پیار نہیں مل رہا والدین کی طرف سے، اس کی ایموشنل نیڈز پہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ بچے بھی پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور دوسرے بچے کو بھی یہ مطلب بچے بھی آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ الجھتے ہیں جن کو والدین کی طرف سے اس طرح توجہ نہیں ملتی. یا پھر وہ اگر بچے بہت اسٹریس والے ماحول میں ہیں تو بھی یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. ایک بچہ کسی جگہ جاتا ہے جہاں بچے کے اوپر بہت اسٹریس ہے، بہت سختی ہوتی ہے، بہت ذہنی دباؤ ہے، بہت ایک کنٹرول ہے یا بہت سزا کا خوف ہے، تو بچہ بھی پھر اس کا ایک ری ایکشن گھر میں نکال رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ سچویشن ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اور بچے اگر آپس میں کچھ لڑ بھی رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ان کو اپنے معاملات خود سیٹل کرنے دیں. اگر کوئی کسی بچے کی سیفٹی جو ہے وہ، یعنی اگر کوئی بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا خطرہ ہے کہ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم اسے پروٹیکٹ ضرور کریں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے بچے جب والدین موجود نہیں ہوتے تو آپس میں بہت کوآپریشن سے رہتے ہیں، لیکن جب والدین موجود ہوتے ہیں تو زیادہ لڑتے ہیں والدین کی پریزنس میں، اور والدین ان کی لڑائیوں کو نوٹس بھی بہت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگنور کہاں کرنا ہے اور نوٹس کتنا لینا ہے. کبھی کبھی یہ ہوگا کہ وہ آپس میں لڑیں گے، لیکن اگر آپ ان دونوں کو الگ کر دیں یا اگر آپ کسی ایک کو کہیں بھیج دیں یا کہیں چلا جائے، وہ کسی کے یہاں گیا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے یا پورا دن نہیں تھا، تو وہ اسے مس بھی کرتے ہیں اور لڑائی ہونے کے باوجود اسی بچے سے دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں جس سے لڑائی ہوئی تھی. تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. تو ان کے جو آپس کی محبت اور کوآپریشن ہے اس کو زیادہ محسوس کریں، اس کو زیادہ ایکنالج کریں، تو وہ رجحان بڑھے گا. بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کے جس ٹریٹ کو یا ان کی جس صفت کو زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ زیادہ پروان چڑھتی ہے.
اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہارا بھائی پورا دن گھر میں نہیں تھا تو تم اس کو مس کر رہے تھے اور تمہیں اس کی یاد آ رہی تھی، تم بار بار یہ پوچھ رہے تھے بھائی کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، کب آئے گا کب آئے گا، اور جب وہ آیا ہے تو تم اس کے ساتھ کھیل رہے ہو، تو مطلب آپ اس پہ طنز نہیں کیا آپ نے، لیکن اس بات پہ خوش ہوئے اور آپ نے دعا دی اور آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہی دو بچے جو آپس میں لڑتے بھی ہیں یہ آپس میں کھیلتے بھی تو ہیں، یہ لڑائی کے بعد ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی تو نہیں ہیں، آپ ان دونوں کو اگر الگ کرنا چاہیں تو یہ الگ ہونا بھی تو نہیں چاہتے، تو یہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ بھی تو کرتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ ضرور نوٹس کیجئے گا، اور باقی اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم بچوں کی پرورش کا کام ٹھیک سے کر سکیں، ان کے درمیان موازنہ نہ کریں، ان کو جج کرنے کا کام بھی، وہ کسی نے پوچھا تھا جج کسے کہتے ہیں، تو جج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بچے کے بارے میں اس کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں ایک رائے ظاہر کریں، آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں کہ یہ کتنا برا ہے یا کتنا اچھا ہے، تو یہ دونوں ہی ججمنٹس ہیں، اور خاص طور پہ برا ہونے کے معاملے میں یا کون سا کام اس نے کتنا اچھا کیا کتنا برا کیا، اور اس سے آپ اس بچے کی یعنی بچے کو یہ احساس ہو کہ اگر مجھ سے یہ اچھا نہیں ہو رہا تو میں اچھا نہیں ہوں، تو ہمارے رویوں کے نتیجے میں اس کا اپنا سینس آف سیلف ورتھ جو ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتا ہے، ہمیں بہت کیئر کرنی چاہیے، اللہ آسان کرے۔ السلام جی علیکم سلمان صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ دو سوال ہیں میرے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اظہار محبت کے بارے میں بات کی کہ بچے کا جو اظہار محبت والدین کے ساتھ ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ، اس کی ایج کے ساتھ، عمر کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، اور جو پری ٹین میں ہوتے ہیں یا اس کا اظہار محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جو ٹین ایجر ہو جاتے ہیں پھر ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا ان کی جو ضروریات اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک بچہ اس طرح کا ہو جو ٹین ایجر میں آ گیا ہے لیکن اپنا اظہار محبت جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ویسی ہی ہے جیسے کوئی 7 سال کے یا 6 سال کے بچے کی ہے، اور وہ کانسٹینٹ یعنی کہ ایک مسلسل اس طرح کا بہیو کرے جس میں والدین کے ساتھ بہت زیادہ چپکنا بھی ہو اور بہت زیادہ فزیکل قسم کی ایک اظہار محبت ہو، جو کہ ایک بچے کے ساتھ جو کہ 7 8 سال کا بچہ ہو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک جو بڑا بچہ ہو تھوڑے سے میچورٹی لیول پر جا رہا ہو اس سے ایک یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی، یا ایک میچورٹی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، تو اس صورت میں والدین کس طرح سے اپنا رویہ رکھیں اس کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو مکالمے کا جو تذکرہ کیا کہ مکالمہ ہونا چاہیے، اس میں آپ نے بہت سی باتیں جس کی نشاندہی کی جو کہ مکالمے کا حصہ نہیں ہوتی، تو اس کی وضاحت کیجیے کہ پھر مکالمہ کیا ہے آپ نے۔ شکریہ۔ بہت اچھا جی، یہ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، کبھی ایسا ممکن ہے کہ ایک بچے کی محبت اسی فارم میں طلب کر رہا ہو اور وہ 14 15 سال کا ہو، اور وہ اسی طرح سے مطلب اس حد تک ہو کہ وہ آپ سے اسی طرح چمٹنا چاہتا ہے، اسی طرح کی وہ محبت کا اس کا اظہار بھی ویسا ہی ہے جیسے کسی 8 سال یا 6 سال کے بچے کا ہے، اور وہ کچھ اسی طرح کی چیزیں چاہتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ تھوڑا سا ان یوزول بات ہے، یہ بات آپ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز آپ ضرور سمجھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ان یوزول ہو اور وہ چیز ٹھیک بھی نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، مطلب یہ ان یوزول تو ہے لیکن یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ پہلی بات میں یہ عرض کروں گا۔ تو آپ اس چیز کے اوپر مطلب ریئیکٹ نہیں کریں بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اگر وہ آپ سے لپٹتا ہے اور ملنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک یہ گریجولی چیزیں اور بہتر ہوں گی، مطلب تھوڑی سی اور اس کو اس کا بہتر ہو جائے گا، لیکن کچھ بچے فزیکلی بھی ایکسپریسو ہوتے ہیں، اور کچھ بچے اپنی فیلنگز کے اور اپنے جذبات کے اظہار میں لفظوں کی بھی اور جسم کی بھی مطلب ان کا ایک باڈی لینگویج سے بھی اس کو وہ ایکسپریس کرتے ہیں، تو اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور اس کو ہم مائنڈ نہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس بچے کے پاس مطلب اس کی جو لینگویج اسکلز ہیں وہ کس لیول پہ ڈیولپ ہوئی ہیں. اور اگر کسی بچے کی لینگویج اسکلز بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں اور وہ اپنی محبت کا اظہار اسی طرح سے کر رہا ہے تو یہ ایک بالکل الگ سچویشن ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پاس اپنی فیلنگز کے اظہار کے بہت اچھے خوبصورت لفظ اس کو ملیں اور وہ اپنی فیلنگز کا اظہار لفظوں میں کرے. تو یہ ہمیں تاکہ وہ اس کے پاس اپنی فیلنگز کے اظہار کا جو آسان طریقہ ہے وہ بھی اس کے پاس ہو. لیکن ٹھیک ہے وہ مطلب آپ کو پیار کرتا ہے, آپ سے حق کرتا ہے, تو بہت اچھی بات ہے, بلکہ یہ چیز تو ویسے بھی ہمیں اور بچوں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے. لیکن کسی بچے کا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ ہو. تو ایک چیز ہمیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم کوئی خرابی یا کوئی پرابلم نہ سمجھیں اور اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی اگر لینگویج اسکلز ڈیولپ نہیں ہے تو ہم اس کی طرف کوشش کریں, خاص طور پہ فیلنگز کے اظہار کے جو انداز ہے وہ ہم دیکھیں کہ وہ اس کے پاس ہونا چاہیے لفظوں میں بھی. تیسری چیز یہ ہے کہ جو اگر وہ بیٹا ہے تو ہم دیکھیں کہ جو فزیکل اسپورٹس ہے اور جو رف اینڈ ٹف اسپورٹس ہوتا ہے نا, جو تھوڑا سا جس میں چوٹیں لگتی ہیں, جس میں تھوڑا سا چیلنجنگ اسپورٹس ہوتے ہیں تھوڑے سے, جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے اسپورٹس جو فزیکلی ایگزاسٹ کرتے ہیں ایک آدمی کو, خاص طور پہ جیسے فٹ بال ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے, یہ بچوں کو اس کے مواقع ملنے چاہیے. اور یہ بھی ان کی اوور آل شخصیت کے لیے اچھی چیز ہے. تو ان چیزوں کا خیال کیجیے. اور باقی مکالمے کا جو سوال ہے کہ ہم کن موضوعات پہ کریں, میں شارٹ آنسر آپ کے کویسچن کا دے دیتا ہوں کہ میں کچھ ٹاپکس شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ بچوں سے ضرور ڈسکس کیجیے. اور وہ ان میں سے ایک ٹاپک ہے کہ میچیورٹی کسے کہتے ہیں, مینٹل میچیورٹی, ایموشنل میچیورٹی اور فزیکل میچیورٹی, اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا. یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان فزیکلی میچیور ہو جائے, ایموشنلی اور مینٹلی نہ ہو. یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو ڈسکس کیا جائے. اسی طرح اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے کہ ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں اور لاجک کیا ہوتی ہے, اور کیا یہ ممکن ہے کہ مطلب ٹرینڈز اور لاجک ان میں سے ہمیں کس چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم یعنی یا ٹرینڈز ورسز پرنسپلز, مطلب ہمارے لیے کسی کام کو کرنے کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ سب کر رہے ہیں, یا اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی اصول ہے, اس کے پیچھے کوئی منطق ہے, اس کے پیچھے کوئی علم ہے, تو اس کی کوئی اسٹرانگ ریزن ہے میرے پاس. تو یہ ڈسکس ہونا چاہیے. اسی طرح بیوٹی اور فیشن, ان دونوں میں کیا فرق ہے, کیا فیشن اور بیوٹی ایک چیز ہے یا الگ چیز ہے, یہ ڈسکس ہونا چاہیے. یا اسی طرح دوست کی ضرورت ہمیں کیوں ہے, وائی ڈو وی نیڈ فرینڈ, اور پھر اچھا دوست کیسا ہوتا ہے, دوست کیسے بنتے ہیں, دوستی کیسے خراب ہوتی ہے, دوست اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے. تو کیسے ہم مطلب اس کو ڈسکس کریں, کنسیپچولی ڈسکس کریں. اس وقت ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں شعور کی سطح پر واضح نہیں ہو سکی ہیں. مطلب وہ دوستیاں بھی کرتا ہے, وہ بہت سی اپنی بناؤ سنگھار بھی کرتا ہے, اپنی ڈریسنگ کا بھی خیال کرتا ہے, لیکن جب ہم ان سے اصول کی سطح پر یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو اس کی یعنی شعوری طور پر اس کی میچیورٹی بہت آگے جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم اسے بہت فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ, اور اس کی جو چوائسز ہیں وہ بہت بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اور بھی بہت سے موضوعات ہیں. ہمارا جو کورس ہے اس میں ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. مطلب اس میں ایک کمپوننٹ ہے ریفلیکٹیو کانورسیشنز کا, مکالمہ کیسے ممکن ہے, کیسے ہوتا ہے, اور سوچ کے عمل کو تقویت دینے والا اور آگے بڑھانے والا مکالمہ کس طرح کا ہوتا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس میں. My question was, how do you balance your role as a parent and friend in the relationship with your teenagers?
And اور ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ میرے 2 teenagers بچے ہیں. When I request something, it's very hard for them to follow through, but when their father requests something, they do it right away, or it's easy for them to follow through. So is there something I'm missing in my relationship that I need to work on, or is it communication? What's the problem with that, inshallah? بہت اچھا سوال. فرینڈ اور پیرنٹ کے درمیان کیسے ہم ان کو کمپیئر کیسے کریں. اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ فرینڈس کے درمیان ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں ایڈاپٹ کرنی ہے, اور اس سینس میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کا فرینڈ اس سینس میں ہونا چاہیے. یعنی فرینڈ ہونے کی ایک کوالٹی پیرنٹنگ کو ایڈاپٹ کرنی چاہیے. اور وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ جج نہیں کرتا, اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ فرینڈ اپنے فرینڈ کے سامنے سیف محسوس کرتا ہے, وہ انسیکیور فیل نہیں کرتا, وہ ایک سیف محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن فرینڈ میں ایک کام ایسا ہے, ایک چیز ایسی ہے جو فرینڈ کے اندر, جو فرینڈس کے درمیان جو تعلق ہے اس میں موجود نہیں ہے, اور پیرنٹ اور چائلڈ کے تعلق میں موجود ہے, اور وہ ہمیں ریٹین کرنی ہے. اور وہ چیز ہے پیرنٹس کا اتھارٹی ہونا, پیرنٹس کی خدمت, پیرنٹس کو خوش رکھنا, پیرنٹس کو راضی رکھنا. یہ بچوں کی ضرورت بھی ہے, ان پہ فرض بھی ہے. تو اب یہ چیز ان کو آگے جانی چاہیے. مطلب فرینڈ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں ہی اپنی جگہ اتھارٹی ہو سکتے ہیں اور دونوں ایکول فوٹیج پہ ہوتے ہیں. مطلب وہ دونوں ایکول, ان کے رائٹس بھی ایکول ہوتے ہیں, ان کا مقام بھی ایکول ہوتا ہے. اولاد اور والدین کا مقام برابر تو نہیں ہے, اولاد اور والدین کے حقوق بھی برابر نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ فرینڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فرینڈ دوسرے کی خدمت ہی کرے گا, اور بھی ضروری نہیں ہے. مطلب وہ تو دونوں ایک دوسرے کے, بلکہ خدمت کوئی بھی نہیں کرے گا, دونوں شیئرنگ ہی کرتے ہیں بس. تو فرینڈ کا تو ایک الگ ڈائنامکس ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا دوست بنیں, تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے قریب آئے, وہ ہم پہ ٹرسٹ کر سکے, ہم اس کے پسندیدہ انسان بنیں, اور ہم اس کا دل جیت سکیں. وہ اپنے آپ کو ایموشنلی انسیکیور محسوس نہ کرے, اور وہ اپنے دل کی بات ہم سے کہہ سکے, وہ اپنی ہر بات ہم سے کہہ سکے. یہ بات میں آپ کو ایک بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایز این ایگزامپل شیئر کروں گا, تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھیے کہ والدین سے بھی اوپر کی ہستی ہیں نا. مطلب ہم سب کے پیرنٹس سے زیادہ اوپر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا مقام بہت اوپر ہے. لیکن اور ہم مطلب کمپینینز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بانڈنگ ہے وہ کس سطح کی ہے کہ وہ سب اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں. اور اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا, کوئی غلطی ہو جاتی تھی, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا تھا, اور وہ کہتا تھا باقی لوگوں سے کہ تم لوگ ہٹ جاؤ, تم لوگ ذرا ادھر چلے جاؤ, مجھے اکیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے دو, تاکہ میں اکیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خود ہی جا کے وہ اپنا پرابلم بتاتا تھا, اور وہ جیسے کنفیس کرتا تھا, اعتراف جرم کرتا تھا. اب اس میں جو 2 باتیں ہیں نا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو اتنا محفوظ تصور کرتا تھا. آپ سوچئے کہ ایک ایسا عمل ہوا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, ایک ایسا عمل ہوا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ کام مت کرنا, یہ غلط ہے, اس کو حرام کہا ہے سپوز, اور یہ عمل کسی صحابی سے ہو گیا ہے. تو اس کو یہ پریشانی ہوئی کہ میں دنیا میں اب کسی کو بھی بتاؤں گا تو وہ اتنا محفوظ نہیں ہوں, مطلب میں اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتا. یہ بات مجھے سیدھے جا کے کس کو بتانی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے پہنچ جاتا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ بہت سے واقعات. اور وہ باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے ہٹو تاکہ میں اکیلے میں بتاؤں, تاکہ میں اکیلے میں جا کے جیسے میں, یعنی ایک اسپیشل ٹائپ. اب آپ سوچئے کہ اس سوسائٹی کا ایک گناہگار انسان بھی سب سے زیادہ اگر بانڈنگ کسی سے محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ حالت گناہ میں ہے نا, اس سے ایک غلطی ہوئی ہے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ان کے سامنے اس کا اعتراف کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے, اور اس کو یہ احساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی ہوگا. اب جو اہم بات ہے نا, جو ہمیں سمجھنی ہے, اس کو یہ امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ کو مسترد کر دیں گے اور مجھے قبول کر دیں گے. مطلب مجھے میرے گناہ سے پاک کر کے مجھے واپس اپنا بنا لیں گے.
मतलब मेरे गुनाह को मुझसे अलग करके देखेंगे, मेरे गुनाह के ऊपर जो कुफारा है, जो सजा है, जो उसके मतलब मुझे प्योरीफाई करेंगे, और मुझे प्योरीफाई करके मैं दोबारा उनका होना चाहता हूं और वो मुझे दोबारा अपना बना लेंगे, मैं दोबारा उन्हीं का हो जाऊंगा, मुझे और मेरे गलत अमल को अलग अलग देखेंगे। ये बहुत अहम बात है, और वो इसी वजह से खुद जाके बता रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जासूसों का तो कोई निजाम सहाबा के लिए तो कम से कम नहीं रखा था, दूसरों के लिए भी अगर था तो वो एक अलग स्ट्रैटेजिक कोई सिचुएशन होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की स्पाइंग कर रहे हो, ऐसा तो नहीं था। हमारी औलादों का जो प्रॉब्लम है वो ये है, जो ये वो फ्रेंड वाला मामला है। इस वक्त अगर किसी बच्चे का कोई, फर्ज कीजिए कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उससे ब्लंडर होता है, उससे कोई गलत काम होता है, वो अपने पेरेंट्स को बताता है या अपने दोस्तों को बताता है? वो आपको बताएगा या दोस्तों को बताएगा? ये वो क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूं कि दोस्त और पेरेंट ये यूनाइट भी हो सकते हैं, मतलब वालिद अपने बच्चे का दोस्त भी हो सकता है और वालिद भी है। अब आपकी दो हैसियतें हैं, आप वालिद भी हैं और आप दोस्त भी हैं, और वालिद का मुकाम दोस्त से ऊपर है। ये बात समझ आ रही है? ये मुमकिन है ना कि मेरा जो भाई है वो मस्जिद का इमाम भी हो और मेरा भाई भी हो, लेकिन जब वो नमाज पढ़ा रहा है तो मस्जिद का इमाम है, मेरा भाई नहीं है। मतलब मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं उससे भाई भाई कह के आवाजें नहीं लगा रहा, वो मुझे पता है कि आई हैव टू फॉलो हिम बिकॉज ही इज इमाम ऑफ मॉस्क, दैट्स इट। एक वालिद है या एक वालदा है, वो फ्रेंड भी है, और फ्रेंड होने का मतलब क्या है कि वो अपनी हर बात, अपने दिल की बात, अपना प्रॉब्लम बगैर किसी खौफ के उनके सामने बयान करता है, और उसे उम्मीद होती है कि उसकी बुनियाद पर वो उसे डिसओन नहीं कर देगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुमने अब इतना बुरा अमल किया है, अब दफा हो जाओ, चले जाओ, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करता, अब तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए। वो मुझे डिसओन नहीं करेगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, यानी वो मुझे अपना बनाएगा और फिर मेरी इस्लाह करेगा। वो मेरे लिए, वो मुझसे ऊपर है। अब वो जो ऊपर वाली बात है वहां वो दूसरी कैटेगरी है, जहां वो मेंटोर है, जहां वो वालिद है, फादर या मदर है, तो वो एक अथॉरिटी वाली पोजीशन है। देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं, जजमेंट बुरी चीज नहीं है, जजमेंटल ऑब्सेशन बुरी चीज है। आप किसी चीज के बारे में कभी जरूरत पड़ने पे कोई जजमेंट दे सकें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये कैपेसिटी हम सबके अंदर है, कभी इस्तेमाल करने की जरूरत भी पड़ती है, हम कर भी लेते हैं। ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताइए, ये काम जो मैंने किया ये गलत किया या सही किया। अगर मैं अपने वालिद के पास या अपने दोस्त के पास या अपने टीचर के पास जाऊं और कहूं कि सर ये बताइए, मैंने ये पिछले 1 साल में ये चीजें की हैं, प्लीज मुझे बताइए ये 1 ईयर में मैंने ये जो काम किया है पिछले 1 साल में, ये सही किया गलत किया, आपके ख्याल में करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, मेरे डिसीजंस गलत थे सही थे, प्लीज मुझे एक अपनी राय दीजिए। तो मैं एक्चुअली उनसे जजमेंट मांग रहा हूँ। तो ये जो जजमेंट मैंने उनसे मांगी है अपने 1 साल की कारकर्दगी या अपने 1 साल की चीजों को सामने रख के, तो मैं उनसे एक जजमेंट मांग रहा हूं, और उस पर अगर वो जजमेंट दे रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जजमेंटल एटीट्यूड, जजमेंटल ऑब्सेशन, यानी हर घड़ी अपने बच्चे को तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, ये गलत है ये सही है, मतलब इसको हमें समझने की जरूरत है कि मतलब हम उसे अंडरस्टैंड करें कि वो क्या क्यों कर रहा है। हम बजाय इसके कि जो वो कर रहा है उस पर गलत और सही की एक जजमेंट पास करें, हम ये देखें। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोके नहीं, हम उसको गलत अमल से रोकना भी है। मतलब हम अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है वो हम कह सकते हैं, लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को पहले अपने तौर पर हमें क्लियर करना चाहिए अपने जहन में, और फिर हम इसको प्रैक्टिस में भी ला सकेंगे इंशाल्लाह। बाकी आपका फ्रेंड और पेरेंट वाला जो फर्क था वो मेरा ख्याल है मैंने वाजे कर दिया शाइस्ता साहब। अच्छा जी, एक तो जो आपने बताया कि फैमिली की वैल्यूज जो है वो क्लियर होनी चाहिए और वो डिफाइंड होनी चाहिए। अगर वो प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो जो अर्ली टीनेजर्स हैं क्या उनको उस प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हैं और कलेक्टिवली एज अ फैमिली जो है वो आप वैल्यूज बना लें? एक ये सवाल। दूसरा ये कि अगर सिचुएशन ये है जिसमें प्री टीन और अर्ली टीनेजर भी हैं और घर में और छोटे बच्चे भी हैं, इस सारे पेरेंटिंग वाले मामले में आप रियलाइज करें कि पीछे कुछ कमियां कोताहियां भी रह गई हैं, उनको भी कवर अप करना है और इस नॉलेज को हासिल भी करना है और उन पे इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करनी है। तो इस सारे मामले में कभी कभार टाइम मैनेजमेंट जो है
وہ ایک بڑا مشکل پروسیس بن جاتا ہے، کیونکہ ساتھ باقی معاملات جو ہے وہ روزی روٹی کے بھی لگے ہوتے ہیں. تو اس سارے کے لیے کیا ٹیکنیک ہو جس میں یہ بیلنس جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے؟ پہلی آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ ویلیوز ڈیفائن کرنے میں اور ویلیوز سیٹ کرنے میں بچوں کو بالکل انوالو کیا جا سکتا ہے، اور ان کے ساتھ یہ ڈسکشن بھی ہونا چاہیے. یہاں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہماری فیملی ویلیوز کیا ہونی چاہیے، ہمارے فیملی کلچر میں کن چیزوں کو بہت اہمیت ہونی چاہیے. ان سے ایک مل کے ان سے بھی پوچھا جائے، ان کی انپٹ لی جائے، اور ایک کنسنسس کے ساتھ کچھ ویلیوز کو ہم اختیار کریں اور ان کو اپنے سامنے رکھیں. بالکل کیا جا سکتا. باقی ٹائم کا جو فیکٹر ہے یہ بھی بہت اہم ہے. اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں ان کاموں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنی مصروفیات کو جہاں جہاں کم کر سکتے ہیں کریں. ایک تو وہ مصروفیت ہے نا جو ہماری جاب ریلیٹڈ ہے یا ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہے، لیکن ایک اور مصروفیت ہے جس نے ہمارے ٹائم کی کوالٹی کو خراب کیا ہے، اور ہماری پریزنس جو ہے گھر میں موجود تو ہیں لیکن ہم مینٹلی اویلیبل نہیں ہے، یا پریزنس آف مائنڈ ہمارا نہیں ہے، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ اسکرینز کا ہے. تو کم از کم ہم جتنی دیر گھر میں موجود ہیں اتنی دیر کی جو کوالٹی ہے اس کو ہم بہتر کریں. اور ایک ارجنسی سنڈروم ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں، بریکس لیں، اور آفس کو آفس میں لمٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. اور ایک اور بات ہے ٹائم کے حوالے سے، بہت سی جگہوں پہ یہ ایک معاملہ ہے کہ بچوں کی ایک الگ لائف ہے اور پیرنٹس کی ایک الگ لائف ہے، اور بالکل سیپریٹ لائفز ہیں. بلکہ بہت سے کیسز میں تو گھر کے 5 لوگ ہیں، 5 کی سیپریٹ لائفز ہیں، 5 سیپریٹ لائفز ہیں، اور ان کا جو کامن جنکشن کہہ لیں وہ بہت تھوڑی دیر کا اور بہت اتفاقی نوعیت کا ہے، اور بہت ہی شارٹ ڈیوریشن ہے اس کی، کیونکہ وہ جو کامن ٹائم ہے اور کامن اسپیس ہے بہت کم ہے. اور زیادہ تر لوگ زیادہ تر ٹائم کے لیے اپنی اپنی دنیا میں اپنے ان کا ایون ٹائم زونز بھی گھر کے اندر بعض اوقات ڈفرینٹ چل رہے ہیں. بچے کا اٹھنے کا ٹائم ہے، والدین کا سونے کا ٹائم ہے. بہت سی اس وقت جو معاشرے کی صورتحال ہے وہ ایک ہی گھر میں کئی ٹائم زونز چل رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک بچہ تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کر رہا تھا اور ایک صاحب تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر. اتنا ٹائم ڈفرینس ہے اور سیپریٹ لائفز ہیں. اس میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کلیکٹیو اسپیس اور کلیکٹیو ٹائم کو ہم کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں ان کو کتنا انوائٹ کر سکتے ہیں. جو ہر ایک کی سیپریشنزم ہے نا، اپنی اپنی دنیا اور اپنی اپنی زندگی کا، اس کو کتنا کم کیا جا سکتا ہے. مطلب کبھی بچہ پورا دن والد صاحب کے ساتھ گزارے، کبھی بچہ پورا دن والدہ کے ساتھ گزارے، کبھی ہم پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں. یہ اس کا امکان پیدا کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی موقع ملے. تو یہ بہت ہیلپ فل ہے. مطلب اگر ایک بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ، اگر وہ بزنس کرتے ہیں یا جاب بھی کرتے ہیں، اگر ان کے لیے ممکن ہے اور وہ بچہ پورا دن اپنے والد صاحب کے ساتھ گزارتا ہے، تو وہ اس کی لائف کا ون آف دا موسٹ ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہوگا. اس نے بہت ساری چیزیں اس دن اپنے والد صاحب کی سیکھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ ان کی زندگی میں ان کی لائف کا وہ حصہ جو اس کی نظر میں نہیں تھا، اس میں کیا ہو رہا تھا اور کیسے چل رہی تھی. میں آپ سے ایک اپنی بیٹی کا پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹین ایج میں ڈفرینٹ ہماری چینجز آتی ہیں، کیونکہ ہارمونل چینجز ہیں، فزیکل چینجز ہیں. تو اس میں بچوں کو جو ہوتا ہے وہ جو اس کی اپنی سیلف اپیرنس ہے اس کے لیے وہ بڑے ٹچی سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا یہ ہے کہ میں ذرا خود، جو میری اپ برنگنگ ہے، میں ایک سمپل فیملی سے بلونگ رکھتی ہوں. میرے فادر نے مطلب مجھے ہمیں ہمیشہ سمپلسٹی کی ایڈوائس کی ہے، لیکن میرے ان لاز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ہے. تو اب میری بیٹی پریکٹیکلی تو وہیں پہ ٹائم گزار رہی ہے، یا پھر جس طرح اسکول کالجز میں بھی اب کافی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. تو سم ٹائم میں اس کو روک نہیں پاتی ہوں، یا مجھے بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس پہ اپنی مرضی امپوز کر دوں. یا میرا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر سے چینج نہیں آتی تو آپ چینج نہیں ہو سکتے.
لیکن ابھی وہ 15 ایئر کی ہے تو مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ میں ایک دم سے اس پہ کچھ اپنی مرضی امپوز کروں. تو اس کو میں کس طرح سے ڈائریکٹ کر سکتی ہوں ٹورڈ رائٹ پاتھ؟ اب آپ نے یہ سوچنا ہے، آپ کے سوال کے جواب میں آپ نے اپنی بچی سے کبھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ حسن کسے کہتے ہیں؟ جی یہ میں کرتی رہتی ہوں. تو کیا ڈیفائن کیا خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ آمنہ صاحبہ بتائیے. خوبصورتی مطلب ہماری اپیرنس نہیں ہے، ہماری ہیبٹس ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے. یہ بہت بڑی اس کی ڈیفینیشن ہے. صرف آپ کی فزیکل اپیرنس خوبصورتی میں نہیں آتی میرے نزدیک. ٹھیک ہے. دوسری بات، 3 سوال ہیں جو میں ابھی آپ سے کروں گا، مطلب آپ بس سوچنے کے لیے، اب اس کا جواب نہیں دیجیے گا. جی پہلا تو یہی ہے کہ بچی سے یہ ڈسکس کیجئے کہ خوبصورتی کیا ہے. دوسری بات، تم کتنی خوبصورت ہو، آپ نے اس کو بتایا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو. اور تیسری بات، آپ کی بچی کے اندر آپ کو کیا کیا چیز پسند ہے، کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے، تو یہ اس کو بتائیے. اور یہ جو میں خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں، آپ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی کہ بیوٹی جو ہے وہ صرف فزیکل فارم کا نام نہیں ہے. یہ جو بات ہے یہ احساس شکر کے ساتھ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک بہت ساری کوالٹیز عطا کی ہیں، یہ والی بات اس کو کتنی ریئلائز کروائی گئی ہے، یہ بہت اہم بات ہے. ٹین ایج جب شروع ہوتی ہے نا تو ایک فیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائٹنڈ سیلف کانشیسنس، جس کے اندر بچہ اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ میں اپنے پورے فزیکل وجود کا بھی اور محسوساتی وجود کا بھی، مطلب جسمانی وجود اور محسوساتی وجود، ان دونوں کے حوالے سے بہت کانشیس ہوتا ہے. اور وہ اس کو ریئلائز پہلی دفعہ کر رہا ہوتا ہے اتنی ڈیٹیل میں. مطلب اس سے پہلے اس نے اتنا اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوتا. اور اب خیر یہ ایج اب ٹین ایج سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، یہ 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں ہی بچے اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے کے اس معاملے پہ ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے، ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، ہمیں اس کے اوپر ناقدانہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم بھی اس سے اظہار پسندیدگی کریں اور ہم بتائیں کہ تمہارے اندر اللہ نے جو کمالات رکھے ہیں اور وہ اللہ کی توفیق سے ہیں. مطلب یہ موقع دیکھیں، ایک بات اور سمجھیے، الحمدللہ رب العالمین کا جو مطلب ہے نا، کہ ہر وہ چیز جو اس دنیا میں اچھی لگ رہی ہے، جس کی تعریف کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ اصل میں اللہ ہی کی تعریف بیان کرنے کا موقع ہے. اب مجھے اپنی بیٹی اچھی لگ رہی ہے، اس کے بال اچھے لگ رہے ہیں، اس کے بات کرنے کا انداز اچھا لگ رہا ہے، اس کی محبت اچھی لگ رہی ہے، اس کا اخلاص اچھا لگ رہا ہے، اسے میری کتنی فکر ہے، وہ میرے لیے کتنی پریشان ہوتی ہے، وہ میرے لیے کتنی دعا کرتی ہے، یا اس کی سوچ کتنی اچھی ہے، یا اس کے دل میں اتنی ساری خواہشات کتنی اچھی اور پیاری سی خواہشات ہیں، یا اس کا لہجہ کتنا پیارا ہے، اس کا اپنا اسٹائل بھی اچھا لگتا ہے، اس کی مجھے باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کے لفظوں کا اور بولنے کا انداز بھی اچھا لگتا ہے. تو اب یہ جو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، یہ اصل میں اللہ کے شکر کا موقع ہے، اللہ کے ذکر کا موقع ہے کہ رب کریم نے میری بیٹی کو اتنا اچھا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا. اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو اور سمجھ عطا کرے، اللہ اس کو اپنے جو کچھ بھی اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس پہ شاکر ہونے کی سعادت عطا کرے، توفیق عطا کرے. تو بس یہ ایک دعا کا مطلب محبت کا اظہار، پسندیدگی کا اظہار بہت کیجئے. تعریف سے بچتے ہوئے پسندیدگی کا اظہار کرنا یہ سیکھیے. یعنی میں اظہار پسندیدگی کر رہا ہوں تعریف سے بچتے ہوئے، اور تعریف سے بچتے ہوئے جو اظہار پسندیدگی اپنی اولاد کے لیے ہوگا، اس میں اللہ کا شکر بیان کیا جائے گا. مطلب وہ ایسا ہوگا جیسے الحمدللہ رب العالمین ہی کی امپلیمنٹیشن ہے. جب اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں اتنی پیاری، اتنی اچھی ماشاءاللہ باتیں کر رہی ہے، اتنی اچھی، تو اس کو یہ احساس دیا جا رہا ہے کہ تم خوبصورت ہو، تم پیاری ہو، تم اچھی ہو، اور اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، اللہ نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی ہیں. تو یہ ایک شکر کا بھی احساس ہے،
اور اللہ کی تعریف ہے، بچے کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ بیٹا یہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، بس اللہ کا شکر ادا کیجئے اور یہ سوچئے کہ اللہ نے کیوں اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ تو ایک پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجئے۔ وہ بچہ جس سے اس کے والدین نے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ہے، محبت کا اظہار نہیں کیا ہے، گلے نہیں لگایا ہے، پیار نہیں دیا ہے، اور وہ بچہ دور ہو گیا ہے آپ سے، وہ بہت ولنریبل حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کی مدد کرے، لیکن جو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں وہ انسانوں میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنی پسندیدگی کا، اپنے ٹرسٹ کا اظہار کیجئے کہ آپ اپنے بچے سے بہت پر امید ہیں، آپ اپنے بچے کی صلاحیتوں پر، نیتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اسے پیار بھی کیجئے، گلے بھی لگائیے، دعا بھی دیجئے، محبت کا اظہار بھی کیجئے۔ یہ کام بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ دور چلا گیا تھا اور آپ کو لگا کہ اب تو بہت گیپ آ گیا، مطلب جیسے میں نے وہ مثال دی تھی کہ 5-6 گھنٹے پہلے نکلا تھا اور چلے جا رہا تھا، تو لیکن 5-6 گھنٹے میں لاہور تو نہیں چلا جائے گا کراچی سے، پیدل اگر نکلا ہے تو وہ مطلب کتنا فاصلہ طے کر لے گا۔ لیکن بچے جو ہیں وہ اتنی دور چلے گئے ہیں تھوڑی سی دیر میں، مطلب وہ صرف 14 سال کا ہے لیکن اتنا دور چلا گیا ہے، وہ صرف 16 سال کی ہے لیکن اتنی دور چلی گئی ہے۔ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ایک 16 سال یا 18 سال کی بچی یا بچہ وہ اتنا دور چلا گیا اپنے والدین سے، تو بہرحال تم مطلب واپس بلا لیں اسے، وہ واپس آ جائے گا۔ شروع میں واپس بلانے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے مزاج کو سمجھنا پڑے گا، اپنی روش کو بدلنا پڑے گا، اپنے لہجے کے تحکم کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس کی سیلف ریسپیکٹ اور اس کا دل جیتنے والا معاملہ کرنا ہوگا، اور پھر مطلب پرانی چیزوں کو بھی مطلب ٹھیک کیا جائے اور روش بھی ٹھیک کی جائے، اور پھر اس کو واپس ایک دفعہ جب ریکنیکٹ ہو گیا نا، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا معاملہ۔ ایک صاحب ہیں، ان کا بیٹا شادی ہو گئی اس کی، اور وہ خاصا دور چلا گیا اور فزیکلی بھی دوسرے ملک میں ہے، اور بالکل ان کی کئی سالوں سے اپنے والد سے کوئی بات چیت نہیں تھی، اور بچے نے اپنے والد کو اپنی شادی کا بھی نہیں ذکر کیا، مطلب اتنی دور۔ اور یہ ایک کیس نہیں ہے، میں تو بہت ایسے کیسز جانتا ہوں۔ میں ایسے کیس کو جانتا ہوں جس میں بچے نے اپنے والدین سے اتنا ناراض ہوا کہ اس ناراضگی میں اس نے کہا کہ میں اس مذہب کو بھی چھوڑ دوں گا جو میرے والدین کا مذہب ہے۔ میں ایسے بچے کو جانتا ہوں، اور اس نے مطلب وہ جیسے ایک ریئیکشنری اپروچ تھی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے والد صاحب بہت مذہبی تھے تو میں اس مذہب سے ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر، مطلب اس جگہ پر بچہ پہنچ گیا۔ میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں، یا اس طرح کے اور مطلب کیسز ہیں، یا وہ اپنی والدہ سے دور ہو گیا اور بہت دور نکل گیا، اور مطلب میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ بہت معاملات خراب ہوئے، لیکن الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے اندر وہ محبت کی بھوک اللہ نے رکھی ہے۔ کبھی اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ ہم سب کے اندر اللہ نے محبت کی کیسی بھوک رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مطلب، اور خاص طور پہ ہمارے گھر میں جو ایک دوسرے کے جو اپنے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ دوبارہ جڑ سکنے، دوبارہ ریکنیکٹ ہو سکنے کا امکان بہرحال زندہ رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب اگر وہ واپس، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ سے دور ہو گئی ہے تو اب دوبارہ ریکنیکٹ نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنے کبر کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کبر تو نہیں ہے، میرے اندر انا تو نہیں ہے، میرے اپنے کچھ مزاجی مسائل تو نہیں ہیں اپنے اندر۔ اللہ سے دعا کیجئے اپنے بچے کے لیے، اس کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے، اور پھر اپنی روش کو بدلیے، اپنے طریقے کو بدلیے، اور پھر بیٹھیے اپنے بچے کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ اگر 15 سال سے آپ نے گلے نہیں ملے ہیں، یا 10 سال سے آپ نے بات نہیں کی ہے، اور ایک بہت دوری ہو گئی ہے، تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ ریکنیکٹ ہونا ممکن ہے۔ میں یہ بات یعنی میں چونکہ دیکھتا ہوں بہت سے ایسے واقعات، تو میں اس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ اگر 2 دل دور ہو گئے ہیں تو وہ قیامت تک دور ہی رہیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ ان دونوں دلوں کو، بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے والی ذات کو پکار کے دیکھیے، بچھڑے ہوئے دل اللہ ملا دے گا انشاءاللہ۔ خاص طور پہ اولاد اور والدین کی بات میں کر رہا ہوں،
یعنی پیرنٹس اور چلڈرن، اور اس میں والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ان کی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے ان کی دعا زیادہ سنی جائے گی، اور بہرحال والدین کا مقام اوپر رکھا گیا ہے، تو والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا بنائے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور ہمارے ہر تعلق کو خوبصورت بنانے کی ہمیں توفیق دے. ہم سب کے گھر میں ہر انسان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمیں اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. جی ایک سوال آیا تھا کہ ایک بچہ اگر بار بار ہر چیز میں ناکامی فیس کر رہا ہے تو پیرنٹس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے جبکہ پیرنٹس جانتے ہیں کہ بچے کی غلطی ہے؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس معاملے میں، یہ بہت ہی جنرل سا سوال ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کی ناکامی. کیا وہ ایگزام میں ناکامی کی بات ہے تو اس کو بالکل بھی محسوس نہیں کریں. اگر آپ کا بچہ فزکس میں یا ایگزام میں فیل ہوا ہے، اس کی وجہ سے اسے زندگی میں فیل نہ ہونے دیجیے گا. ایگزام میں فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لائف میں بھی فیل ہو جائے. یہ فیصلہ آپ کریں گے، آپ خود کریں گے کہ یہ بچہ ایگزام میں فیل ہوا ہے تو اس کو لائف میں بھی فیل کیا جائے. یہ ہمارے رویوں سے طے ہوگا. امتحان میں فیل ہوا ہے، چلو کوئی بات نہیں، زندگی بہت بڑی ہے، کھلی ہوئی ہے، اس میں تم بہت سی چیزیں کر سکتے ہو. ایگزام میں پاس ہونا زندگی میں پاس ہونے کی ضمانت نہیں ہے. یہ بات اس کو بالکل واضح طور پہ، مطلب اپنے بچے کو یہ بتائیے کہ بیٹا تم جیسے بھی ہو میرے ہو، اور تم ہار گئے یا جیت گئے تم میرے ہو. تو اپنے بچے کو فیل ہونے پہ بھی ویسے ہی گلے لگائیے، ویسے ہی پیار کیجئے جیسے پاس ہونے والے بچے کو کرتے ہیں، اور اس کو اس بات کو فیل نہ کیجئے. تو اگر آپ ایسا کر دیں گے تو وہ اس کا جو فیلئر ہے وہ صرف ایگزام تک محدود رہے گا. زندگی میں وہ فیلئر کا اثر نہیں پیدا ہوگا. وہ کہے گا بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں میٹرک میں او لیول میں فیل ہو گیا 2 پرچوں میں، کوئی بات نہیں، لیکن زندگی آگے بڑھی ہے، میں اب آگے اور انشاءاللہ چیزیں کروں گا. تو وہ کم از کم ایک ہوپ لیس کیس نہیں بنے گا. اب یہاں فیل ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کی فجر کی نماز نکل گئی تھی، یا وہ نماز پڑھنے میں رہ جاتا ہے، یا اب یہاں ڈیپینڈ کرے گا وہ کس طرح کا سینیریو ہے. یا وہ قرآن حفظ کر رہا تھا اور نہیں کر سکا، تو بس جتنا اس نے کر لیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر کسی بچے نے 3 سورتیں بھی یاد کر لی ہیں تو رب کریم ان 3 سورتوں میں ان 3 سورتوں کی مدد سے جو ایمان اور یقین کے مرتبے پر مجھے پہنچ جانا چاہیے، اللہ مجھے اس جگہ پر پہنچائے. اور ان 3 سورتوں کی لاج میرے، مطلب ایک کلام الہی کا ایک چھوٹا سا ذرہ میرے سینے میں محفوظ ہوا ہے، تو رب کریم اس کلام الہی کی امانت جو میرے سینے میں ایک ذرے کی شکل میں محفوظ ہوئی ہے، اس کی پاسداری کے قابل مجھے رکھ سکے، اس کے ساتھ تعلق کے تقاضے میں نبھا سکوں، اس کے قابل رہے. تو مطلب فیلئر کو ہم اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ فیل ہونے کا تصور ہمارا اپنا ہے. دین کے تناظر میں جو بڑی چیز ہے وہ ہے گناہ، یعنی جو خراب چیز ہے. اور فیل اور پاس آپ بتائیے کہ مطلب فیل اور پاس کیا ہے؟ مطلب اصل تو ہمارا امتحان اس دن ہوگا جب ہم وہاں پہنچیں گے اور اللہ ہمیں اس دن بس پاس کر دے، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں. تو کسی چیز کو بس اتنی اہمیت دیجئے جتنی وہ ہے. تو بہرحال میں نے اس کا ایک جنرل سا ایک جواب دیا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ یہ کتنا ریلیونٹ ہے. جی ایک سوال یہ تھا کہ ایک پیرنٹس ہیں جو اپنے 18 سال کے بیٹے کے لیے پریشان ہیں، جو ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے. اب ظاہر ہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کا اچھا ریلیشن شپ ان کے ساتھ بلڈ نہیں کر پائے، لیکن اب جو ہے وہ بچے کی کچھ عادتوں سے پریشان ہیں، گیمنگ سے، ایڈکشن سے، سوشل میڈیا کے یوز سے. تو اب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، کہ اب کیا ان کی ڈیمانڈس پوری کرتے جائیں بچے کی، کہ بہتر موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو. تو اگر کیا یہ چیزوں کو پورا کر دینے سے ان کی ریلیشن شپ کی بہتری کا ایک سٹارٹ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ اس کے لیے بھی پریشانی کہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ انہی چیزوں میں گم ہو کر رہ جائے؟ جی بہت اچھا سوال. اسی طرح کا ایک اور سوال ہے. ایک مدر نے مجھ سے پوچھا اپنی بیٹی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ بیٹی نے کہیں پارٹی میں جانا تھا، تو میں
کہہ رہی تھی کہ تم فلانے کپڑے نہیں پہنو، بیٹی نے کہا میں فلانا ڈریس پہنوں گی. ہم نے کہا بھائی فلانا ڈریس نہیں پہنو، وہ بالکل انڈیسنٹ ہے، تو تم وہ فلانے مطلب. اور بیٹی نے کہا نہیں میں تو وہی ڈریس پہنوں گی جو ٹھیک نہیں ہے، اور اماں کہہ رہی تھی کہ نہیں وہ فلاں ڈریس تو ذرا اس میں ذرا غلط قسم کا لباس ہے، وہ پہن کے نہیں جاؤ گی. اب وہ مسئلہ والدہ نے مجھے بتایا کہ میں کیا کروں، میری بیٹی تو وہ والا ڈریس پہن کے جانا چاہتی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بندہ کون ہے جس نے آپ کی بیٹی کو غلط قسم کا لباس خرید کے دیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو پکڑیے، اس کو گرفتار کر لیں آپ، کیونکہ یہ جو اس کا فائنینسر ہے نا، پہلے اس کو پکڑیں. مطلب یہ برائی کو فائنینس کون کر رہا ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں. تو میرے پاس اسی طرح کا ایک سوال ہے، وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا جو ہے نا گیمنگ ایڈکشن ہے اسے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ بندہ کون ہے جس نے اس کو اس طرح کی چیزیں خرید کے دی ہیں، اس کو پکڑیے. کیونکہ ہمیں اصل میں یہ ایک موضوع جو بچے سے ڈسکس کرنے کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایڈکشن کیا ہوتی ہے، اور ایڈکشن کیا صرف ڈرگس کی ہوتی ہے یا کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے، اور ایڈکشن میں کیا خرابی ہے، ایڈکشن کیوں بری چیز ہے. نشہ کیا صرف اوپیم کا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں شوگر کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، اسکرین کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، اور جناب کرکٹ کھیلنے کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، کرکٹ دیکھنے کا بھی نشہ ہو سکتا ہے. تو نشہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. تو کولڈ ڈرنک پینے کی بھی ایک ایڈکشن ہو سکتی ہے. تو عجیب سی ایڈکشنز کی تو بہت سی فارمز ہیں. تو ایڈکشن کیا ہوتی ہے اور ایڈکشن کیوں خراب ہے اور ایڈکشن سے کیسے بچیں، اور یہ بات کیسے سمجھیں کہ یہ چیز ایڈکٹیو ہے یا نہیں ہے، ایڈکٹیو ہے ایڈیٹیو ہے یا نہیں ہے، یہ بات ہمیں یعنی نشہ آور یا نشہ دے سکتی ہے. تو یہ چیز ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے بچوں سے. تو اگر میں اپنے بچے کو گیم خرید کے دے رہا ہوں اور میں نے کبھی ماضی میں ڈسکس ہی نہیں کیا تھا تو ہمیں یہ ایک غلطی ہے. دوسری بات یہ کہ اب میں مزید دے رہا ہوں. مطلب میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اچھی یعنی تربیت یہ ہے کہ میرا بچہ اپنے اختیار کا درست استعمال کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اختیار کا درست استعمال چھوڑ دوں. میرے پاس پیسے ہیں، اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں، میرا بچہ کہتا ہے کہ مجھے آئی فون دلا دیں، میں اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہوں. اگر میں اپنے مال سے ایک ایسی چیز اس کو دلا رہا ہوں، میں اپنے پیسوں سے، جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ آئی ول بی اکاؤنٹیبل فار ویئر ہیو آئی اسپینٹ مائی منی. میں نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا، اس پر میرا سوال ہوگا، مجھ سے میرا حساب لیا جائے گا اس پر. تو میں اپنے بچے کو بتاؤں کہ بیٹا اگر میں نے اپنے مال کو غلط چیز میں خرچ کیا تو میرا تو اس پہ سوال ہوگا. میں ٹھیک ہے میرے پاس پیسے ہیں، لیکن یہ چیز میں اس لیے نہیں دلاؤں گا کیونکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اور یہ بات بہت محبت سے بہت پیار سے اپنے بچے کو بتائی جائے. اب اگر فرض کیجئے وہ چیز دلائی جا چکی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو پھر بچے کے ساتھ یہ بات کی جائے بیٹھ کر کہ ایڈکشن کو ڈسکس کریں آپ، اور یہ ریئلائز کروائیں. اگر آپ کا بچہ یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں ایڈکشن، میں اس چیز کا ایڈکشن میں جا رہا ہوں، میری تو اس کے اندر ایک اوور انڈلجنس ہو گئی ہے، میں اس کے اندر حد سے زیادہ انوالو ہو چکا ہوں اور دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو کے ہر وقت یہی کام کرتا رہتا ہوں. تو پہلے تو وہ شعور کی سطح پہ اسے ایکسیپٹ کرے، وہ ریئلائز کرے کہ یہ چیز ہے. پھر دوسری بات، اگلا ڈسکشن یہ ہوگا کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیا یہ ایڈکشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا بچہ پہلے وہ یہ مانے کہ میرے اندر ان چیزوں کی ایڈکشن ہو گئی، میں حد سے زیادہ اس میں انوالو ہوں، ہر وقت یہی کرتا رہتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب تیسری چیز، کیا میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں؟ اب یہ ریئلائز ہو کہ ہاں میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں. اب چوتھی چیز، اپنے حق میں دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس سے نکالے. تو وہ اپنے حق میں اس بات کے لیے دعا کرے. اور پھر پانچویں چیز یہ کہ اب اس سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو اب میں تمہیں کچھ ایکشن پوائنٹس بتاؤں گا کہ اس کا استعمال اگر کر رہے ہو تو صرف اس ٹائم پہ کرنا ہے، یا اتنی دیر کرنا ہے، یا اس موقع پہ نہیں کرنا ہے، یا ایسے کرنا ہے. تو اب میں جو اس کی عملی تجاویز دے رہا ہوں، دعا پہ بات ختم نہیں ہوگی. دعا اور عمل دونوں چیزیں کرنی ہوں گی. تو یہ ترتیب میں مطلب ہمیں اس کام کو کرنا ہوگا، اور ہمیں پھر یہ طے کروانا ہوگا کہ چونکہ اب آپ اپنے آپ پر کنٹرول لوز کر دیتے ہیں
اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز آپ کے حق میں مفید ہے یا نہیں، اور آپ بالکل حد سے زیادہ اسے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ رضاکارانہ طور پر یہ طے کیجئے کہ اس کو کہیں بند کر دیں، اس کو کہیں رکھ دیں، اس سے کہیں چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ کے اپنی زندگی گزاریں، یا کچھ ٹائم کے لیے یہ اپنے پاس سے دور کر دیں. تو یہ کنسنسس کے ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ ہوں. کنٹرول کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے، سیلف کنٹرول ڈیولپ کرنے سے، یعنی بچے کو سیلف کنٹرول سکھانا ہوگا، اس سے معاملات حل ہوں گے. یعنی اگر آپ کا بچہ کسی غلط چیز میں، غلط عادت میں چلا گیا ہے، تو میں اس پہ زور زبردستی کر کے قابو پا لوں تو یہ سسٹینیبل سلوشن نہیں ہے. میں کب تک رہوں گا اس کے سر پر، اور میں کہاں تک اس کے ساتھ چلوں گا؟ جب میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر تو وہ کرے گا جو وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے. تو وہ کیا کرے گا؟ تو میں اس کو کنٹرول کروں، یہ سسٹینیبل سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پائیدار حل نہیں ہے. پائیدار حل یہ ہے کہ میں اسے سیلف کنٹرول اچیو کرنے میں اس کی مدد کروں. تم اپنے اوپر قابو پانا سیکھو، اور پہلے یہ سمجھو کہ اس معاملے میں تم اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پائے ہو. پھر اس بات کا ارادہ کرو کہ تمہیں اس پر اپنے آپ پہ قابو پانا ہے، پھر اس کی دعا کرو، اور پھر اس کی کوشش میں جو میرے مشورے ہیں ان پہ بھی عمل کرو، اور میں مطلب اپنے اوپر کچھ حد لگاؤ. یہ اس کی میرے مختلف پروگرامز ہیں جس میں میرا ہیبٹ کے اوپر بہت ڈیٹیلڈ ٹاک ہے، میری ایموشنل نیڈز پہ ہے، ٹیمپرامنٹ پہ. ان میں نے بعض جگہوں پہ وہ فریم ورکس دیے ہیں کہ اگر ہم کسی غلط کام میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا فریم ورک کیا ہوگا. تو یہ اسی کا میں نے بہت خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. اگر بہت سے سوالات اب بھی آپ کے ذہن میں ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اس پہ پریشان نہیں ہوئیے گا. اپنے سوالوں کے ساتھ تحمل ہمیں سیکھنا ہوگا، نہ تو سوالوں کو گیو اپ کرنا ہوگا، اور نہ اتنا پریشان ہو کہ بس مطلب میرے سوال مطلب ایک تحمل ہو کہ ٹھیک ہے الحمدللہ ذہن میں سوال ہے، میں سوال سے دستبردار بھی نہیں ہو رہا، لیکن اب اس اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا جواب ملے. فوراً نہیں ملے گا، کچھ اس پہ سوچ بچار جاری رکھیے. تو اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے اور صحیح عمل کی توفیق عطا کرے.